5% لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ، آزاد اور امیر امارت کے ساتھ زندگی جیتے، اسی لیے وہ اپنے عیش و عشرت پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دکھاوے پہ۔ امیر جو ہیں وہ اپنے بیج کو زمین میں بوتے ہیں۔ امیر بیسیکلی ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہاں اپرچونٹی ہے، لیکن امیر جو ہیں وہ وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ دنیا میں 95% لوگ غربت کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس، اس میں آتے ہیں۔ 5% لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ، آزاد اور امیر امارت کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ اب یہ ریزن کیا ہے؟ غریب ہونا کی ریزن کیا ہے؟ امیر ہونے کی ریزن کیا ہے؟ یہ ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ریزن کیا ہے، اور اگر ہمیں کن چیزوں کی ریزنز پتہ لگ جائیں، وجوہات، علامات پتہ لگ جائیں، تو اس میں ہم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بہتر سٹینڈنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور ہم غربت کی چکی میں پسنے کی بجائے امارت کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ کیوں ہے؟ غریب اور امیر کا کانسیپٹ یہ کیا ہے اور کیسے ہے، اور کیسے جو ہے نا کن وجوہات کی بنا پر غریب غریب ہے اور امیر امیر ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ دیکھیں جی، غریب جو ہیں وہ امیروں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے عیش و عشرت پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دکھاوے پہ، کمفرٹیبل لائف جینے کی طرف وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو امیر ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں جو امیر ہیں، وہ بڑی سمجھداری سے، حاضر دماغی سے وہی خرچ کرتے ہیں جو کہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ لیکن غریب ان کی برابری کرنے کے لیے بجائے کہ وہ اپنے ریسورسز کو بڑھائیں، بجائے کہ وہ اپنی انکم جو ہے نا وہ زیادہ کریں، وہ خرچے زیادہ کر کے تو اپنے آپ کو امیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو امیر ہوتا ہے وہ دراصل دکھانے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا، یا وہ خرچ ہی کم کرتا ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے نپا تلا خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو غریب ہیں وہ امیر دکھانے کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ساری انڈسٹریاں چلتی ہیں۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ کے اوپر کتنے خرچے ہوتے ہیں، مطلب ہر طرف اگر آپ دیکھیں گے تو اخراجات کے بھرمار ہیں، اور یہ غریب ہیں۔ اگر بازار میں چلے جائیں آپ تو وہاں امیر آپ کو کم نظر آئیں، غریب خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے میں سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات وہ پورا کرتے ہیں تو وہ پیسے کو کچرا کر لیتے ہیں وہ اپنے پاس، اور اس کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو غریب امیر دکھنے کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جی جو غریب ہیں وہ اپنا بیج کھا لیتے ہیں، اور امیر جو ہیں وہ اپنے بیج کو زمین میں بوتے ہیں، یعنی اس کو اگلا بیج بننے کے لیے یا اگلی فصل کاٹنے کے لیے اس کو بوتے ہیں، یعنی اس کو کاشت کرتے ہیں بیج کو۔ تو غریب جو بھی ان کے پاس پیسہ آتا ہے اس کو خرچ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی فصل نہیں آنی، ان کو کوئی پروفٹ نہیں آنا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ بہت بڑا بلنڈر اور مسٹیک ہے جو کہ غریب کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جی امیر جو ہیں وہ موقع کو تلاش کر لیتے ہیں، اور جو غریب جو ہیں ان کو موقع نظر نہیں آتے۔ امیر بیسیکلی ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہاں اپرچونٹی ہے، سو دیٹ وہ وہاں کام کریں، وہاں انویسٹ کریں، وہاں پیسہ خرچ کریں، وہ اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو غریب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کو موقع سامنے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے موقع تلاش کرنے والی اینک نہیں لگائی ہوئی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو ادراک نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ وہی مواقع ہوتے ہیں، اس سے کوئی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ امیروں کو نمبر 4 یہ ہے کہ امیروں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن غریب جو ہیں وہ معجزات کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے گا تو شاید ہمارا کچھ ہو جائے، شاید یہ کام ہو جائے، شاید یہ ہو جائے۔ وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ غریب جو ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، ہم نے بیج بونا ہے، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے پلان کرنا ہے، ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو اس کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ غریب جو ہیں وہ معجزات کے اوپر رہتے ہیں، یعنی کو سست ہاتھ ہیں۔ غریب جو ہیں وہ سست ہاتھ کے مالک ہوتے ہیں۔ سست ہاتھ جو ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا، اور جو تیز ہاتھ ہوں گے، جو کام کرنے والے ہاتھ ہوں گے،
وہ کامیابی اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ جی غریب جیب کی حالت کی وجہ سے غریب نہیں ہوتے، بلکہ ذہن کی حالت کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں۔ امیر جو ہے وہ ذہنی حالت کی وجہ سے امیر ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کوئی منصوبے بناتے ہیں، وہ کوئی منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وہ کوئی سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے تو ہم غریب ہیں، تو وہ جیب بھرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جیب کسی طرح نہیں بھری جا سکتی، جیب صرف ایک طرح بھری جا سکتی ہے کہ اگر آپ وہ کوئی منصوبے بنیں، وہ کوئی کلیئرٹی لے کے آئیں، وہ کوئی پلان کریں، وہ کوئی ایگزیکیوٹ کریں، وہ کوئی انیشیٹ کریں، تو پھر کامیابی ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ جی غریب جو ہیں وہ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مؤثر کام نہیں کر رہے، لیکن امیر جو ہیں وہ وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت کماتے ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ جی غربت جو ہے وہ انتظام کی کمی کی وجہ سے ہے، انتظامات نہ کر پانے کی وجہ سے غربت ہے۔ امیر ہر وقت انتظامات کر رہے ہیں کہ بھئی اگلے سال کیا ہوگا، یعنی 2024 جو آیا ہے اس میں ہم کیسے بہترین انتظام کریں کہ ہم اس سال کو بھرپور فائدہ اٹھائیں، لیکن جو غریب ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ ان کے پاس انتظامات کا سوچ نہیں ہے، انتظامات کی ان کی کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ انتظامات نہیں کر پاتے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ جی غربت بچت اور سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن امارت جو ہے، امیر جو ہیں وہ ایک تو سیونگ کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، دوسرا وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سرمایہ کاری بھی کوئی فصل کاشت کرنے کی طرح ہے کہ ایک دفعہ بیج بونا ہے، ہل چلانا ہے، کھاد وغیرہ اس کو دینی ہے، پانی دینا ہے، اور پھر ایک نیچرل پروسیس ہے کہ وہ فصل جو ہے وہ اگ کے جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی، تو پھر آپ اس کو کاٹ لیں اور اس کو آپ وہ غلہ جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں۔ تو امیر یہ سمجھتا ہے، غریب نہیں یہ سمجھتا۔ غریب یہ پورا پروسیس ہی جو ہے نا وہ فوکس فالو نہیں کرتا اور اس وجہ سے وہ غریب رہ جاتا ہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ جی غریب نے اپنی بھوک کے اوپر قابو پانا نہیں سیکھا، لیکن امیر جو ہے وہ اپنی بھوک جو ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وقتی اس وقت بھوک ہے اس کے بعد جو ہے وہ خوشحالی ہے یا کمفرٹ کا لیول آئے گا، لیکن غربت جو غریب ہے وہ بھوک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ قرض لے گا، کسی نہ کسی طرح بھوک ختم ہونی چاہیے، تو وہ اس کی اپروچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ صبر کرنا، انتظار کرنا، پیشنس رکھنا وہ غریب کا کام نہیں ہے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ جی امیر اپنی وسائل کو اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ وسائل اور صلاحیتیں ملتی ہیں تو کوئی بہت بڑا اچیومنٹ بن جاتی ہے، وسائل اور صلاحیتیں جو ہیں ملتی ہیں تو کوئی کمال ہو جاتا ہے، بہت پیسہ آ جاتا ہے۔ ایلان مسک، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان دونوں کے پاس وسائل اور صلاحیتیں بیک وقت موجود تھیں، لیکن غریب جو ہے وہ وسائل اس کے پاس ہوتے نہیں اور صلاحیتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا، صلاحیتیں بڑھانے کے اوپر وہ ایمفیسائز نہیں کرتا، صلاحیتیں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، صلاحیتوں کو امپورٹنس اور اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کام آتی ہیں، ان صلاحیتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ غریب ہے۔ نمبر 11 یہ ہے کہ جی غریب جو ہے وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں، ناکامی ان کے لیے ایک کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے۔ غریب کوئی ناکام ہو جائے تو دوسرے غریب اس کو تانے مینے مار مار کے تباہ کر دیں گے، وہ کبھی زندگی میں رسک نہیں لے سکے گا، لیکن امیر جو ہے وہ خطرات کا سامنا کرتے ہیں، امیر رسک لیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ رسک سے اس طرف جو ہے وہ خوشحالی ہے، کامیابی ہے، ترقی ہے، تو غریب اس طرح نہیں سوچتے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ جی غربت نااہلی اور نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، ڈسپلن نہیں ہو سکتا غریب، لیکن امیر جو ہے وہ خطرات کا سامنا کرتا ہے، وہ آرگنائز ہوتا ہے، وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وہ ٹائم کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو غریب اور امیر کی جو اپروچ میں فرق ہے، یہ وجوہات کی بنا پہ غریب اور امیر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں اور اس 5% کلاس میں آ جائیں تو ان ساری باتوں کو بہت بڑی بینی سے غور کریں، دیکھیں، سمجھیں، اپلائی کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت امیر ہوں گے۔ پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔